اب آپ نے اسٹوئکس کے بارے میں سیکھ لیا، آپ نے سینکس کے بارے میں سیکھ لیا، اب تیسری ہیلینسٹک فلسفی کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا نام ہے اسکیپٹکس۔ جب پلیٹو نے اپنی اکیڈمی بنائی تو پلیٹو کی وفات کے بعد وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک بن گئی وہ اکیڈمی جس کو ہم کہتے ہیں اولڈ اکیڈمی، اور ایک بن گئی نیو اکیڈمی۔ وہ پلیٹو کے مختلف ورک سے انسپائر تھے۔ مثال طور پہ جو اولڈ اکیڈمی تھی وہ پلیٹو کے ان ریٹن ورکس اور جو زیادہ ٹیکنیکل قسم کے ورکس تھے ان سے انسپائر تھے، خاص طور پہ جہاں پلیٹو نے پائتھاگرس کی طرح یہ لکھا تھا کہ پوری دنیا کے، پوری کائنات کے، پوری قدرت کے پیچھے کی بنیاد پر کوئی میتھمیٹیکل ریلیشنز ہیں، میتھمیٹیکل پروپورشنز ہیں جو سب چیزوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو جو نیو اکیڈمی تھی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ انسپائر تھی پلیٹو کے جو سوکریٹک ڈائلاگز وغیرہ ہیں ان سے زیادہ متاثر تھی۔ اولڈ اکیڈمی کے جو فاؤنڈرز تھے اس میں زینوکریٹس شامل ہے، اس میں سپیوسپس شامل ہے، اور نیو اکیڈمی کے جو فاؤنڈر ہے اس کا نام تھا فیرو آف ایلیس۔ 365 بی سی میں اس کی پیدائش ہوئی اور 275 بی سی میں اس کی وفات ہوئی۔ اب یہ جو نیو اکیڈمی تھی اسی میں سے نکلتا ہے اسکیپٹیکل اسکول آف فلسفی۔ اب اسکیپٹکس جو تھے وہ اپنا کوئی نقطہ نظر بیان نہیں کرتے تھے، اپنی ان کی کوئی فلسفی ایز سچ نہیں تھی، مگر وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی جو نقطہ نظر ان کے سامنے بیان کیا جائے یا سماج میں بیان کیا جائے اس کو وہ فوری طور پہ قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس پہ وہ سوال اٹھاتے تھے، اس پر وہ تنقید کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی جو اس کو ٹھوس ثبوت کی بنیاد پہ قائم کیا جائے، اور وہ اس تھیوری کا ثبوت مانگتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بنیادی طور پہ سوکریٹس کے اس قول سے متاثر تھے کہ ڈاؤٹ از دی اوریجن آف ٹروتھ، ڈاؤٹ ایوری تھنگ، ہر چیز پہ سوال اٹھاؤ، ان کا بنیادی طور پہ یہی کام تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کوئی چیز جو ہے، کوئی علم جو ہے ہم حاصل نہیں کر سکتے، سچائی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، یہ نہیں وہ کہتے تھے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ اس سچائی کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور انسان کے پاس ابھی تک وہ سچائی آئی نہیں، مزید سوال اور جواب کا سلسلہ، ڈائلیکٹکس کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہم سچائی کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ وہ اسٹوئکس پہ بڑی تنقید کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسٹوئکس بڑے ڈوگمیٹک ہیں، خاص طور پہ جو ان کا پروپوزیشنل لاجک ہے وہ بڑا ڈوگمیٹک ہے، اور انہوں نے دو قسم کی خاص طور پہ فیلیسیز، لاجیکل فیلیسیز کو پکڑا۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ریگریس فیلیسی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں سرکولر فیلیسی۔ ریگریس فیلیسی یہ ہے کہ ایک پروپوزیشن جو ہے وہ دوسری پروپوزیشن پر بنیاد رکھتی، دوسری پروپوزیشن جو ہے اس سے کوئی اور تیسری پروپوزیشن پر، اور چوتھی اور پانچویں، اس طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو یہ پروپوزیشنز جو ہیں تو پیچھے چلتی جاتی ہیں، انفینٹی تک جا سکتی ہیں، کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹھوس حوالے سے ہم نے اپنی تمام علم جو ہے کسی نہ کسی اور اوپینین اور پروپوزیشن پہ رکھا ہے، ہمارے پاس ایکچولی کوئی ٹھوس ہے ہی نہیں۔ دوسرا سرکولر فیلیسی کہ اگر ایک پروپوزیشن جو ہے وہ اپنے ثبوت کے لیے دوسرے پروپوزیشن پہ رلائی کرتی ہے، اور دوسری پروپوزیشن جو ہے اپنے ثبوت کے لیے اسی پہلے والے چیز پہ ریلائی کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک سرکولر آرگیومنٹ ہے، دونوں پروپوزیشنز ایک دوسرے پہ ریلائی کر رہے ہیں، کسی ٹھوس چیز کی بنیاد پہ تو وہ ہے ہی نہیں، کسی تیسری ٹھوس چیز کی بنیاد پہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو اسکیپٹکس جو تھے ان کا ایک کافی بڑا اثر ہوا تاریخ کی فلسفی پہ، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسکیپٹسزم جو ہے وہ امپیریسزم کی بنیاد ہے، جو بعد میں جا کے ہیوم نے ڈیولپ کیا امپیریسزم وغیرہ، اس کی بنیاد جو ہے بیسکلی اسکیپٹسزم ہی ہے، اور اسکیپٹسزم کو ہم ریڈیکل امپیریسزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم بہرحال ہم ایز سائنٹسٹ اور ایز فلاسفرز ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی تھیوری پیش کی جائے، چاہے ہمارے ذہن کو کتنی بھی وہ درست محسوس ہو پہلے پہل، ہمیں ہمیشہ اس کی بنیاد تک پہنچنا چاہیے، اس کے ثبوت کو دیکھنا چاہیے، اور اس کی منطق کو، اس کی لاجک کو، اس کی ریشنلٹی کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس پہ سوال کرنا چاہیے۔ یہ جو رویہ ہے ہر تھیوری کی طرف سے، یہ ہمیں بنیادی طور پہ اسکیپٹک سے ہی ملتا ہے۔